اکثر اس بات کے اوپر بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ اگر آپ ڈر رہے ہو کسی مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ شخص مسلمان ہے بھی یا کہ نہیں، کہ جس کو آپ ڈریں کہ میں نے ابھی اگر اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نا تو مجھ پہ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دے گا، ابھی اگر اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نا تو مجھ پہ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دے گا۔ اگر کافر ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، مسلمان کو اگر دوسرا مسلمان قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے تو سر پھر ڈر جانا چاہیے کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر دیتا ہوں اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں، کبھی دوستوں کے اندر، کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں۔ اچھا، اگر تم فرماؤ میں غائب جان لیتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت خیر کثیر جمع کر لیتا۔ اب میرا چیلنج ہے، اس کے اوپر وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اس قرآن کی آیات کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ اگر اس کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اس طریقے سے پیش کیا جائے تو پھر قرآن میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی ایک ایسا نہیں ہو سکتا قرآن میں ایک جگہ کہا جائے کہ یہ چیز ایسی ہے اور دوسرے مقام پر کہا جائے نہیں یہ چیز ایسی ہے، یہ تو اختلاف ہو جائے گا۔ اس طرح کی تو ہم تورات اور زبور انجیل پر میرے لیکچرز ہیں، میں نے اختلاف بتایا کہ تورات زبور کے اندر کتنے جو اس طرح تاریخی اختلاف ہیں، ایک جگہ کیا ہو رہا کہہ رہا ہوتی ہے تورات اور اگلی چل کر 10 صفحات کے بعد کیا کہہ رہی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو کچھ کرسچن بھائیوں کے کوشچنس کے جواب دیے تھے۔ آج میں اسی طرح میرے انجینئر صاحب کی خیانت کا پردہ فاش کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ سورہ الاعراف کے اندر جو آیت کریمہ کا یعنی سیاق اور سباق ہے وہ کیا ہے، آپ وہ دیکھیں۔ اب سورہ الاعراف کی جو آیت نمبر 178 اور 177 ہے، اس میں اوپر جو آیت ہے نا پوری آیت تو یہ ہے کہ یسألونک عن الساعہ، کہ یہ آیت نمبر 187 جو ہے یسألونک عن الساعہ، کہ آپ سے قیامت کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں جو لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں؟ وہ کون ہیں؟ وہ منافق تھے، کافر تھے، کافروں نے سوال کیا قیامت کب آئے گی۔ تو قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ اَيَّنَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، آپ کہیں کہ جس کے بارے میں آپ کب وقوع ہوگا قیامت کا، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، میرے رب کے پاس ہے۔ لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور عام لوگوں کو مخاطب اور یہاں اسپیشلی کفار کو مخاطب، کافر سوال کرتے ہیں اس قیامت کے بارے میں، تو بھائی اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور کوئی نہیں، اللہ ہی ظاہر کرے گا اسے۔ اور یہ سب سے بڑا زمین و آسمان میں سب سے بڑا یہ واقعہ ہوگا، بھاری واقعہ ہوگا اور تم پر محض اچانک آن پڑے گی، اچانک آئے گا یہ۔ اور آپ سے پوچھتی ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے پاس ہے اس کا علم، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اگلی آیت جو میرے ساتھ پیش کی، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، کہ میں اپنی جو ذات ہے اس کے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ سوائے اس کے۔ اب جو اللہ کا استثناء ہے نا، یہ اللہ کا استثناء جو جس چیز کے پیچھے نفی ہے اس کو واپس لوٹ کے لاتا ہے، یعنی جو اللہ کا استثناء ہے، اسرار اور بلاغہ کے اندر بھی اس کی بحث موجود ہے، اور بلاغیہ کے یہاں یہ جوید اور علماء نحو کے یہاں اس پہ بڑی کلام ہے
کہ جب اس اللہ کا استثناء آتا ہے تو وہ جو پھر جس چیز کی نفی ہوتی ہے اس نفی کو دوبارہ لوٹ کے لاتا ہے. قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ کا وما ارسلناک، اور نبی آپ نہیں بھیجے گئے، نہیں بھیجے گئے، نفی ہے. کیا ہے؟ نفی. نہیں بھیجے گئے الا، مگر اللہ کا استثناء، رحمت للعالمین، مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اور پہلے نفی تھی آپ نہیں بھیجے گئے مگر آپ بھیجے گئے ہیں. اب الہ کے معنی کیا بنے گا؟ الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی یہ ہے کہ نبی آپ بھیجے گئے ہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب یہاں پر بھی کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی آپ کہہ دیجئے آپ مالک، آپ اپنے بارے میں نفع نقصان کے مالک نہیں، الا، مگر مالک ہیں. ہائے ہائے، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جب چاہے تو پھر آپ اپنے بارے میں نفع اور نقصان کے مالک ہیں. میرا چیلنج ہے اس بات پہ، چیلنج ہے میرا کہ اللہ کے استثناء میں بات کرو. آپ کے بہت سارے مدعا تو ختم ہی ہو جائیں گے میرے ساتھ. بات کرو، بے شک میں حاضر ہوں کہ آپ نبی آپ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. میرا چیلنج ہے، کیا اللہ کے نبی کو زندگی میں اپنے بارے میں کبھی نفع نہیں ملا؟ کبھی ان کو جو ہے اس میں نہیں ہے. اور پھر آگے جو پھر اس آیت کا جو نا یہ اللہ کا استثناء جو ہے اس کا جو مرجع ہے نا، اس کا انعطاف مکمل طور پر یہ آیت کھل کر بیان کرتی ہے. کبھی آیت کو غور سے پڑھو تو صحیح. اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کے بارے میں یعنی عالم الغیب، غیب جانتا ہوتا، غیب معلوم ہوتا مجھے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سے منافع یعنی بہت ساری کثرت کے ساتھ خیر حاصل کرتا. خیر میں کیا کرتا؟ کثرت کے ساتھ خیر حاصل کرتا، کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی بھی کوئی سو نہ آتا. مسانی ٹچ نہ کرتی، مجھے کوئی بھی چھوتی نہ، سو برائی، مجھے کوئی بھی برائی نہ چھوتی، برائی مجھے کوئی برائی نہ چھوتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. ان بے شک، انا میں، الا سوائے، نذیر ڈرانے والا، و بشیر خوشخبری دینے والا. جب خیر حاصل نہیں کی کثیر تو کثیر خوشخبری دینے والے نہیں ہو سکتے. اگر ان کو برائی نے چھوا ہے تو وہ ڈرانے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ برائی یہاں برائی کس معنی میں آئی ہے آگے چل کے میں تفسیر پیش کرتا ہوں. اچھا، اور لیکن قوم یؤمنون، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے میں. تو اس آیت کے اندر سب سے بڑا ایک چیز ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی کو کبھی خیر حاصل نہیں ہوئی؟ اے نبی اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ بہت ساری خیر حاصل کر لیتے، اور اگر آپ کو خیر حاصل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ غیب جانتے تھے. یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں. آپ نفع میں اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو بہت سارے نفع اکٹھا کرتے. اگر نفع اکٹھا ہوا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی کو غیب عطا ہوا ہے. سورہ کوثر کے اندر جو انا اعطیناک الکوثر یہ آیت نازل ہوئی، عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کوثر سے مراد کیا ہے؟ تو کہا کہ الکوثر خیر کثیرہ. یہ مسند ابی یعلا کے اندر، امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر، اور جامع ترمذی کے اندر بھی، اور دیگر مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی مختلف طرح کی روایتیں موجود ہیں خیر کثیر کے متعلق. انشاءاللہ پھر میں اس کے بارے میں کلام کرنے والا ہوں، علم کان و یکون کے تحت لاؤں گا وہ آیتیں، وہ روایتیں بھی. تو نبی کو جب سورہ کوثر عطا ہوئی تو خیر کثیر عطا ہوا، تو ہر چیز کا خیر کثیر کا خیر کل عطا ہوا. تو علم کا بھی خیر کل عطا ہوا، آپ سب پہ افضل ہیں تو علم کا خیر کل، آپ کو نفع کا بھی خیر کل عطا ہوا. تو آپ کو جو چیز خیر تھی نا اس کا ہر کا کل عطا ہوا. علم خیر ہے اس کا بھی کل عطا ہوا. اور یہاں پر بھی ہے کہ بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا میں. تو من الخیر، جہاں جو خیر کا لفظ ہے نا تو بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا.
تو سورہ کوثر عطا ہوئی تو اللہ کو ہر چیز کی خیر عطا کی گئی. تو معنی اور مفہوم کیا ہوگا؟ اب دوسری بات یہ ہے، اس آیت کا جو لوگ مفہوم مطلقاً لیتے ہیں نا، اگر مطلقاً علم غیب والا آپ یا مفہوم لیں تو اللہ کی قسم ہے آپ قرآن کی دیگر آیات کے اوپر جا کے ٹکراؤ کا شکار ہو جائیں گے. یہاں اللہ فرماتا ہے اے نبی قل ولو کنت عالم الغیب، عالم الغیب، یہاں پر عالم الغیب مطلقاً نفی، مطلقاً جو ہے مطلقاً نفی کی گئی، کس کی؟ غیب کی. اب ذرہ برابر بھی نبی کے لیے جو غیب مانے عطائی بھی اس آیت کے خلاف جائے گا، اس آیت کے خلاف جائے گا. جو ذرہ برابر بھی غیب مانے گا وہ اس آیت کے خلاف جائے گا. اب سورہ آل عمران کی آیت 179، یہ عرب کے اندر فری بانٹنے والی تفسیر، اور یہ فری بانٹی جانے والی تفسیر ہے، تفسیر احسن البیان، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 179. اس کے تحت وہ لکھتے کیا ہیں؟ وما كان الله ليطلعكم وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور اللہ ولكن اللہ يجتبي من رسله، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ہر کسی کو، عوام الناس کو، عامت الناس کو، تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ عامت الناس کو غیب پر مطلع کرے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ، لیکن اللہ جس کو چن لیتا ہے، یجتبی مجتبا سے نکلا ہے، چن لینا. تو مصطفیٰ کریم کا نام ہی ہے مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مجتبی رسول ہیں. تو فرمایا اللہ یجتبی من رسلہ، رسولوں میں سے جنہیں چن لیتا ہے انہیں عطا کر دیتا ہے. اب پہلے کیا تھا؟ اللہ غیب پر اطلاع نہیں کرتا، لیکن جس کو چن لے اسے عطا کر دیتا ہے. قرآن میں ٹکراؤ آ گیا. ادھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عالم الغیب، کسی کو غیب پر اطلاع نہیں کرتا. پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا، لا يَعْلَمُهَا مطلقاً نفی، مطلقاً نفی ہے، کوئی غیب نہیں جانتا، کوئی غیب نہیں جانتا. قرآن کے 7ویں پارے کے پہلا رکوع ہے، کوئی قرآن نہیں، کوئی غیب نہیں جانتا 7ویں پارے کے اندر. ادھر فرمایا سورہ اعراف کے اندر اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ولیکن آپ غیب نہیں جانتے، کہ آپ غیب نہیں جانتے، مطلقاً نفی. ادھر فرما رہے ہیں اللہ اپنے مجتبی رسولوں کو عطا کرتا ہے. اب کیا آپ کریں گے؟ ادھر تو فرمایا کوئی نہیں جانتا، مطلقاً نفی. ادھر فرمایا اے نبی آپ جانتے ہیں. اور مرزا صاحب خود کہتے ہیں اپنے کلپس کے اندر ہم تو غیب کا اطلاق نہیں، انکار نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے غیب عطا کیے ہیں، لیکن ہم کمپٹنسی نہیں مانتے. بھئی آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 179 کے تحت کہا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے. جو یہ آیت کا انکار کرے تو وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے. تو بریلوی حضرات جو ہے اس آیت کو نہیں مانتے، آپ نے یہ الزام لگایا. تو ادھر آپ کہتے ہیں کہ ہم غیب کا انکار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے آپ؟ انکار کرنا پڑے گا اس آیت کے آپ خلاف. میں نے یہ بتایا تھا عطائی اگر یہ مانے نا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ عطائی نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ علم غیب حاصل کرنا ایک کمپیٹنسی ہے، جیسے ایک آپ جا رہے ہیں. اور فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا کے خلاف جا رہے ہیں آپ. تو یہ تو قرآن میں ٹکراؤ ہے. ادھر قرآن کہتا ہے کوئی نہیں جانتا، ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے، نبی جانتے ہیں. اور سورۃ جن کی آیت 27 ہے، وہاں فرمایا کہ سورۃ جن کی آیت 27 میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا عالم الغیب، میں عالم الغیب ہوں، فلا یظہر، اور میں اس کو ظاہر نہیں کرتا، میں اس کو ظاہر نہیں کرتا، علی غیبہ احدا، اور وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا. یہ ترجمہ عرب سے جو چھپا ہے اسی کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جناب. تو اب یہاں پر فرمایا الا من ارتضی من رسول، اپنے مرتضیٰ رسولوں کو عطا کرتا ہے. مرتضیٰ کون ہے؟ اگر محمد رسول اللہ مرتضیٰ نہیں ہے پھر اور کون ہے مرتضیٰ؟ اچھا،
اپنے پیغمبروں جسے پسند کر لے انہیں عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا لگایا جی، یہاں لکھتے ہیں اور سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 کے تحت بھی اور اس آیت کی تحت بھی یہ عرب کی اندر فری بانٹے جانے والی ایک ہی تفسیر ہے محمد بن عبدالعزیز کی، ملک عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود، ان کی یہ تفسیر احسن بیان یہ بہت مشہور ترین تفسیر ہے، یہاں عرب کے اندر فری بانٹی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں یعنی پیغمبر کو بعض امور غیبیہ کے سے مطلع کیا جاتا ہے جن کا تعلق رسالت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ہے اللہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، اللہ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا، اعلیٰ عالم الغیب ہے۔ اللہ کا استثناء آ گیا، استثناء، اب جس کے پیچھے نفی کی ہے نا اب وہ لوٹ کے آئے گا کہ اللہ سوائے اس کی من ارتضیٰ من رسول، اللہ عالم الغیب ہے، کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے مرتضیٰ رسولوں کو اللہ عالم الغیب علم پر ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے تحت بڑے بڑے مفسرین نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، حافظ ابن کثیر تک نہیں لکھا۔ اب یہ بعض غیب مانتے ہیں، بعض غیب، مرزا انجینئر بھی غیب مانتا ہے، علماء بعض مانتے ہیں، بعض کیوں مان رہے ہیں؟ مطلقاً تو نفی کی گئی ہے، مطلقاً نفی کی گئی ہے قرآن میں، فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، جو ذرا قطرہ برابر بھی غیب مانے گا نا غیر خدا کو تو وہ مشرک ہے، قرآن کے اندر صاف ظاہر ہے۔ تو اس کے درمیان میں قرآن میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تعویل کیا کریں گے؟ اگر جب تعویل کرنا سیکھ جائیں گے نا آپ، حقیقت و مجاز کا اور ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھ جائیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ ہائے ہائے، پھر عشق والا عقیدہ معلوم ہوگا آپ کو، اور قبر میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، پھر سمجھ آئے گی یہ بات۔ اللہ ہے ذاتی طور پر فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، ذاتی طور پر غیب جانتا ہے، اور اللہ کے پاس علم ایسا ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں۔ اے نبی آپ فرما دیجیے کافروں کو کہ جو علم اللہ کا ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ بھی فرما دیجیے کہ میں غیب جانتا ہوتا تو پھر میں بہت ساری نفع اکٹھے کر لیتا۔ کافروں کو کہہ دیجیے، کفار کے لیے یہ ہے، عاشقوں کے لیے میں یہ آیت نہیں ہے، عاشقوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ غیب جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے۔ اللہ من ارتضیٰ من رسول، اپنے رسولوں کو وہ عطا کر دیتا ہے، اللہ کی عطا سے وہ غیب جانتے ہیں۔ اب جو قرآن کی وہ پہلی آیت ہے نا فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، وہ سورہ جن کی جو پہلا حصہ ہے نا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، یہ اور وہ ایک ہی مفہوم کے ہیں کہ ذاتی غیب اللہ کے پاس ہے، حقیقی عالم الغیب وہی ہے، حقیقت میں وہی جاننے والا ہے۔ اللہ مگر، باقی جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کا جواب یہ ہے اللہ مگر، سوائے من ارتضیٰ من رسول، اپنے پسندیدہ رسولوں کو، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، مجتبی رسولوں کو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اب کتنا عطا کیا یہ پیمانہ ہم نے نہیں مارنا، اس پہ ہم حدیث طے کریں گے۔ حدیثوں میں کیا کیا ہے وہ پہلے میں بیان کر چکا، اگلی ایپیسوڈ آنے والی ہے اس میں بیان کروں گا کہ اللہ نے پھر کتنا عطا کیا محبوب کو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ اسی پہ آ رہی ہے، اس پہ ہم وضاحت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو قرآن کا در یا تو ٹکراؤ ہے، جب ٹکراؤ کو آپ حل کریں گے تو آپ کو حقیقت اور مجاز کا فرق کرنا پڑے گا۔ اللہ ذاتی طور پر غیب جاننے والا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی غیب جاننے والے ہیں، بس یہی بات ہے۔ اللہ ذاتی طور پر عطا کرنے والا ہے، اللہ کی عطا سے نبی عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ ذاتی طور پر تخلیق کرنے والا ہے، اللہ کی عطا سے انی اخلق لکم من الطین، سورۃ ال عمران کی آیت 49، اس اسلام تخلیق کرنے والے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور اللہ ذاتی طور پر جان ڈالنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، سورہ ال عمران آیت 49، عیسیٰ علیہ السلام فَأَنفُخُ فِيهِ، وہ اللہ کی عطا سے جو ہے پھونک مار کے جان ڈالنے والے ہیں۔ اللہ شفا ذاتی طور پر دینے والا ہے، وَأُبَرِّئُ أَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، عیسیٰ علیہ السلام سورہ ال عمران آیت 49، عیسیٰ السلام اللہ کی عطا سے وہ شفا دینے والے ہیں، ریگولرلی جو بھی آتا ہے اسے ہاتھ پھیرتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے والا ہے،
عیسیٰ السلام واحی الموتا باذن اللہ، اللہ کی دی ہوئی عزم سے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت سے۔ اللہ ذاتی طور پر غیب جاننے والا ہے، فعنده مفاتح الغیب لا یعلمها۔ عیسیٰ علیہ السلام وانبئکم بما تاکلون، وہ خبریں دیتے ہیں، غیبی خبر دینے والے ہیں جو تم گھروں میں جو کچھ کھا کے آئے ہو، اور تاکلون فی وما تداخرون فی بیوتکم، جو گھروں میں چھپا کے رکھا ہے اس کا بھی علم دینے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی غیب جاننے والے ہیں اللہ کی اطاعت سے، اور اللہ ذاتی طور پر غیب جاننے والا ہے۔ امید ہے کہ مقدمہ سمجھ آیا ہوگا۔ مرزا انجینئر صاحب ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، دوسرے مقام میں کہتے ہیں ہم تو غیب کا انکار نہیں کرتے، اللہ تو غیب جانتا ہے۔ تو یہ ہے تھوک پھینک کر چاٹنا۔ کوئی ایک عقیدہ ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔